انسانوں کے نام افزار ریحان، احتجاجی تحریکوں میں تشدد کیوں؟ ضرورت سے زیادہ لاڈلے بالعموم بگڑے بچے بن جاتے ہیں اور وہ بارہا ایسی لاڈیاں دکھاتے پائے جاتے ہیں جن کا کوئی عام شخص تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہماری مذہبی تحریکوں یا طاقتوروں کی اشیر باز سے پروان چڑھنے والی جماعتوں میں یہ طرز فکر و عمل اکثر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ 9 مئی کو ہماری عسکری تنصیبات پر جلاؤ گراؤ کے جو افسوسناک بلوے ہوئے، ہماری کوئی عام سیاسی پارٹی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ البتہ وہ شخص جس کی پوری سیاسی اٹھان یا لیڈری محض عسکری نرسری کی مرہون منت تھی یا اس میں پروان چڑھی تھی، اس نے کبھی بھی اپنے آپ کو نارمل سیاستدان یا لیڈر نہیں سمجھا اور نہ اپنے سیاسی کیریئر میں کبھی قانون یا قانونی ضابطوں کو خاطر میں لایا، بلکہ اپنی لیڈری کے آخری دنوں میں تو وہ کچھ روحانیوں یا پیرنیوں کے زیر اثر خود کو ماورئی مخلوق یا ہستی خیال کرنے لگ گیا تھا۔ اس کی رہائش کے باہر مرشد چوک میں اتنے نوجوان اس کے محافظ بنے کھڑے رہتے تھے کہ جیسے وہ ان کے لیے جان پر کھیل جائیں گے، اور بالفعل ایسے ہوا بھی۔ ان نوجوانوں نے اس طرف آنے والی پولیس پر محض پتھراؤ ہی نہیں کیا، پیٹرول بم یا اس طرح کی بارودی اشیاء بھی پھینکیں جن سے پولیس کی گاڑیاں جلتی ہوئی پائی گئیں اور اچھی خاصی تعداد میں پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ قانون کو اس طرح کھل کھلا ہاتھ میں لینے کے باوجود پارٹی قیادت کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ موصوف کا مزاج بگاڑنے میں اعلیٰ عسکری عہدیداران کا ہی رول نہیں تھا، بلکہ ہماری سپریم جوڈیشری میں براجماں کئی اعلیٰ ہستیوں نے بھی لاڈلا بنا کر اسے بگاڑنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ ثاقب نثار جیسے مکروہ ترین شخص کے صادق و امین جیسے ناروا اور جعلی القابات سے شروع ہو جائیں اور موجودہ بندیال کوٹ کے صدقے واری جانے اور زبان حال سے بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے تک ملاحظہ فرما لیں، ایک خود پسند تعلی باز خود نمائی و خودستائی کے مارے ہوئے مغرور شخص کا دماغ کیوں خراب نہ ہوتا؟ یہ کیسا ملزم تھا جسے سپریم جوڈیشری کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا جاتا ہے، مسجد میں بٹھا کر کورٹ لایا جاتا ہے اور اعلیٰ ترین سرکاری پروٹوکول کے ساتھ گھر پہنچایا جاتا ہے؟ کیا یہ وہی خود سر نہیں تھا جس نے 2014 کے دھرنے میں سرکاری ٹی وی پر حملہ کروایا تھا، جو آئین کی ماں پارلیمنٹ کا دروازہ توڑنے والے اپنے ورکروں یا اپنے ٹائیگرز کو شاباش دیتا پایا گیا، جس نے میڈیا ہاؤسز پر حملے کروائے، تھانوں میں جا کر اپنے ملزم چھڑوائے، پولیس افسران کو جوتے پڑوائے اور ڈنڈے لگوائے، جو اپنی تقاریر میں نام لے کر کہتا تھا اوے فلانے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں؟ ایسے ڈکٹیٹر ذہن کے متعلق کیا کوئی یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ اس کی پارٹی میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی اتنا بڑا اور بھاری اقدام اٹھا سکے؟ بلکہ دوسرے اور تیسرے درجے کے لیڈران نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور تھے کہ اس کی خوشنودی کے لیے جتنی قانونی حدود پار کی جا سکتی ہیں وہ سب کی اور کروائی جائیں، کیونکہ شاباش ملتی ہی اس بنیاد پر تھی۔ اب تو اس کی طرف سے جاری ہونے والی ہدایات کی ساری تفصیلات میڈیا میں آ چکی ہیں۔ اصل سرگنا، کرتا دھرتا یا ماسٹر مائنڈ نوجوانوں کا وہ بگڑا ہوا بابا تھا جس کی مرضی کے خلاف وائس چیئرمین بھی منہ کھولنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، جو ایک جنرل کا نام لے کر اپنے مارے جانے کی کہانیاں سنا رہا تھا اور نوجوانوں کو بھڑکا رہا تھا کہ اگر مجھے پکڑا گیا تو یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ میرے نوجوانوں، تم جہاد کے لیے نکل کھڑے ہونا۔ آخر وہ جہاد کیا تھا؟ لال حویلی کے احمق اور ایک سبز باغ دکھانے والے فریبی بیرسٹر نے بھی اس کا دماغ خراب کرنے میں کوئی کسر اٹھائے نہ رکھی تھی۔ سچ کہتے ہیں بیوقوف دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے۔ اس کے حواریوں نے اسے یہ باور کروایا کہ تم پاپولیرٹی کی بلندیوں پر ہو، 25 کروڑ میں سے 70% عوام تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، تمہاری کال پر عوام طاقتوروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ذرا جہاد کی کال دے کر تو دیکھو۔ لہذا باضابطہ طور پر طے پا گیا کہ اس عظیم ہستی کی گرفتاری ریڈ لائن ہوگی۔ جس دن ایسی حرکت ہوئی، پارٹی قیادت کی رہنمائی میں نوجوان ورکرز اور عوامی جتھے عسکریوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، جس کے لیے خود طاقتوروں کے اندر سے بھی پوری معاونت ملے گی۔ یوں نفرت، بلوے اور جلاؤ گراؤ کی اس آندھی میں ناپسندیدہ جنرل کو اس طرح بے دست و پا کر دیا جائے گا جس طرح جنرل ضیاء الدین بٹ کو کیا گیا تھا، اور ساتھ ڈرٹی ہیری بھی دھر لیا جائے گا۔ میں ہار ماننے والا نہیں ہوں، میں آخری گیند تک لڑتا ہوں۔ میں نے حاجی کی موجودگی میں کہہ دیا تھا کہ حافظ کو کسی صورت نہیں آنے دیا جائے گا۔ اس کے لیے میں نے اسلام آباد کے اندر دھرنا دینے کے لیے آگ لگائی تھی اور جلاؤ گراؤ بھی تبھی شروع کر دیا تھا، مگر باوجود اس میں کامیابی نہیں مل سکی تھی۔ لہٰذا ہم نے پوری منصوبہ بندی سے ایسا پلان بھی تیار کیا تھا جس کی کامیابی سے اللہ نے ایسا سونامی اٹھانا تھا جس میں میرے تمام مخالفین خشو خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے۔ یہ درویش اس روز کی ویڈیوز میں کسی سلمان نامی کور کمانڈر کی باڈی لینگویج اور چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے حیرت میں ڈوب گیا۔ تو اتنی بڑی کور کمانڈ کر رہا ہے، تیری آنکھوں کے سامنے اتنے عام عسکری مقام کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا اور ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر تہس نہس کیا جا رہا ہے، اور تو اتنے آرام سے کھڑے تمام تماشا انجوائے کر رہا ہے، گویا امیدوار ہے کہ شاید ابھی کوئی بہت بڑی خبر آ جائے اور ساسو ماں کی حسرت کوئی اور کم بخت جنرل پوری کر دے۔ ویسے آفرین ہے ایسی گھٹیا ذہنیتوں پر۔
درویش نے ساری زندگی عسکری آمریتوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے، مگر آج یہ کمیونٹی دیکھتے ہوئے دل جل بن گیا۔ حافظ معصوم لگنے لگا۔ اتنی گھٹیا پلاننگ اور اتنی گری ہوئی سوچ اس ایک خود ستائی کے مارے آدمی کے لیے، جو خود کو کبھی جناح سمجھتا ہے تو کبھی شیخ مجیب الرحمان۔ خدا کے بندے ذرا نیچے آ۔ جناح کی پشت پر اتنی بڑی طاقتور قابض اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی، رہ گیا شیخ مجیب الرحمان۔ وہ کسی محدود سے متشدد پریشر گروپ کا لیڈر نہیں تھا، سوائے 2 کے پورے بنگال کی سیٹیں جیتے ہوئے تھا۔ اتنی بڑی بنگالی جنتا کا بلا شرکت غیر ہیرو تھا۔ پورے بنگالی عوام اس کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے، اور قابض فوج بنگالی عوام پر مظالم کے پہاڑ توڑ چکی تھی۔ یہ تھے وہ حالات جن میں ہمسائیگی سے امدادی کمک وہاں پہنچی اور وہ عسکری اسٹیبلشمنٹ پر حاوی ہو گیا۔ آپ کو دھوکے بازوں نے جھوٹے خواب دکھائے تھے کہ 70% عوام آپ کی پشت پر کھڑے ہیں۔ ذرا گنتی کرو 25 کروڑ میں سے 70% کتنے بنتے ہیں، اور پھر حساب لگاؤ ان میں سے کتنے اس روز تمہارے لیے نکلے۔ واقعی آپ کی تمناؤں کے عین مطابق اس روز آپ جناح یا شیخ مجیب الرحمان ثابت ہو سکتے تھے، اگر حافظ کے برخلاف اسٹیبلشمنٹ کا بڑا دھڑا آپ کے حمایت میں فوری کارروائی ڈال دیتا، یا پھر بنگالی عوام کی طرح پختون یا پنجابی عوام آپ کے لیے پاگل ہو کر نکل کھڑے ہوتے۔ شیخ چلی صاحب 200-400 کی ٹولیوں کے ساتھ تو انقلاب نہیں آتے۔ بغاوت کامیاب ہو جائے تو طاقتور مارے جاتے ہیں، اور اگر ناکام ہو جائے تو باغی و بلوائی دھر لیے جاتے ہیں۔ اب آپ بھگتیں۔ حافظ جی نے تو نہ صرف اپنے ادارے کا استحکام ثابت کر دیا ہے، بلکہ آپ کے بگوڑوں کو بھی مستحکم کر دیا ہے۔